بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ آج جامعہ عربیہ برکات الاسلام کھیروا راجستھان میں ایک مجلس میں قرآن کریم کی تکمیل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ابھی عصر کی نماز سے پہلے گرامی قدر ناظم اعلی جامعہ حضرت اقدس مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے حافظ محمد صفوان سلمہ کے قرآن کریم کی تکمیل پر دعائیہ کلمات سے نوازا اور اس کو ادارے کے لیے بابرکت عمل قرار دیا۔ انہوں نے ان کے اساتذہ محترم کے لیے بھی تائیدی کلمات ارشاد فرمائے۔ ابھی ہمارے سامنے عزیزم حافظ محمد ساجد سلمہ نے بھی ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنانے کا شرف حاصل کیا ہے۔ جامعہ ہادہ کے استاذ محترم حضرت مولانا قاری محمد خورشید صاحب دامت برکاتہم صبح سے ان کا قرآن کریم سن رہے تھے اور اب وہ تکمیل پذیر ہوا ہے۔ ان کے استاذ گرامی قدر حضرت اقدس حافظ ظہور الدین صاحب دامت برکاتہم جامعہ کے شعبہ تحفیظ کے قدیم ترین استاد ہیں اور سرپرستانہ حیثیت کے حامل ہیں، نہایت مشفق ہونے کے ساتھ ساتھ محنتی بھی ہیں، اور اللہ کے فضل سے یہ دونوں حفاظ ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنانے میں کامیاب رہے۔ اس سے پہلے انہوں نے درسگاہ میں سنا دیا تھا، لیکن اب یہ دفتر تعلیمات میں ہمارے انتظامی اور تعلیمی ذمہ داروں کے سامنے بھی سنانے میں کامیاب رہے، انہیں سنانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ بالخصوص حضرت اقدس مولانا عبدالصمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی ندوی گردیزی دامت برکاتہم کے سامنے۔ بہت ہی خوشی کی بات ہے، آج ان بچوں نے اپنا ہی سر فخر سے بلند نہیں کیا بلکہ اپنے ماں باپ اور اپنے استاذ سبھی کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ختم قرآن کی بہت سی فضیلتیں احادیث میں وارد ہیں۔ ہمارے سامنے ذخیرہ احادیث میں بہت سے آثار اور احادیث موجود ہیں۔ عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ۔ حضرت
ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان مروی ہے کہ جو قرآن کریم کو ختم کر لیتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ جب وہ قرآن کریم ختم فرما لیتے تھے تو اپنے اہل و عیال کو، اولاد و احفاد کو جمع کرتے تھے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ معجم کبیر طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، ان ثابت رحمہ اللہ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ کان اذا ختم القرآن جمع اہلہ وولدہ فدعا لہم۔ اسی طرح سنن دارمی ہی میں ایک روایت ہے، حضرت حمید اعرج سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں من قرأ القرآن ثم دعا امن علی دعائہ 4000 ملک، جو آدمی قرآن کریم پڑھ کر دعا کرتا ہے تو 4000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح ذخیرہ احادیث میں متعدد روایتیں موجود ہیں جن سے قرآن کریم کے ختم کی اور قرآن کریم کی قراءت اور تلاوت کی، قرآن کریم کے تعلیم و تعلم کی، قرآن کریم کے سماع کی اور اسماع کی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے جو قرآن کریم کے افتتاح کے وقت حاضر ہو وہ ایسا ہے جیسا کہ وہ اللہ کے راستے میں ابتدائی حصے میں حاضر ہو گیا ہو، اور جو اختتام قرآن کے وقت حاضر ہوا ہو تو وہ ایسا ہے جیسے وہ غنیمتیں تقسیم ہونے کے وقت حاضر ہوا ہو۔ روایت کے الفاظ ہیں ان ابی قلابہ رضی اللہ عنہ رفعہ، مرفوعاً یہ روایت حضرت ابو قلابہ نے روایت کی ہے، نقل کی ہے، قال من شہد القرآن حین یفتح فکأنما شہد فتحا فی سبیل اللہ ومن شہد ختمہ حین یختم فکأنما شہد الغنائم تقسم۔ الغرض قرآن کریم کے ختم کے بہت سے فضائل ہیں۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ کا اثر منقول ہے، وہ فرماتے ہیں الرحمت تنزل عند ختم القرآن، ختم قرآن کے وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول منقول ہے، ان کا اثر ہے، وہ فرماتے تھے اذا ختم الرجل القرآن قبل الملک بین عینیہ۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، جب انسان قرآن کریم پورا کرتا ہے تو فرشتے اس کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔ اسی طرح آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں، حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان رات کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم ختم کرتا ہے تو فرشتے صبح تک اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی رات کے آخری حصے میں قرآن کریم کو ختم کرتا ہے تو فرشتے پورے دن اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہے، شام تک دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ ویسے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے افضل الذکر قراءۃ القرآن، سب سے افضل ذکر وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اور علامہ برہان الدین زرنوجی علیہ الرحمہ نے مشہور زمانہ کتاب تعلیم المتعلم لکھی ہے، 6 صدی ہجری کے عظیم عالم اور عظیم فقیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے براہ راست استفادہ اور تلمذ کیا، انہیں براہ راست استفادہ اور تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی حنفی علیہ الرحمہ سے انہوں نے اپنی کتاب تعلیم المتعلم میں اسباب حفظ کے اندر بیان فرمایا ہے، حافظے کو تقویت دینے والی چیزوں میں جو سب سے مضبوط اور سب سے پہلی چیز ہے وہ قرآن کریم کو دیکھ کر تلاوت کرنا ہے۔ قرآن کریم کی ناظرہ خوانی، قرآن کریم کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن کریم کے حروف پر انگلیاں پھیرنا اور اپنی آنکھوں کو گڑا کر انہیں دیکھنا، اس سے انسان کا دماغ بھی صحیح رہتا ہے، بڑھاپے میں اس بڑھاپے کے زمانے میں دماغ خراب نہیں ہوتا ہے، فساد اور جنون کا شکار نہیں ہوتا ہے، انسان ارذل عمر یعنی نکمی عمر سے بچ جاتا ہے، اور اس کا حافظہ بھی اخیر تک ساتھ دیتا ہے، اور یہ سب سے مضبوط عمل ہے۔ بہرحال ان طلباء نے پورے سال قرآن کریم کو دیکھ کر بھی پڑھا اور زبانی بھی سنایا،
قرآن کریم کو حاصل بھی کیا اور قرآن کریم کی تکمیل کی سعادت بھی حاصل کی، قرآن کریم کو ختم کرنے کی بھی بارہا سعادت حاصل کی۔ تقریباً 30 دور انہوں نے سال بھر میں اپنے استاذ محترم کو قرآن کریم کے سنائے، تب جا کر یہ ایک نشست میں پورا قرآن کریم سنانے پر قادر ہوئے۔ اور حضرت مولانا خورشید صاحب بتلائیں گے کہ شاید پورے قرآن میں دو تین غلطیاں ہوئی۔ حضرت مولانا خورشید صاحب نے سنا اور بہت انہماک کے ساتھ سنا، دیگر اساتذہ جامعہ نے بھی باری باری سنا۔ بہرحال یہ شرف کا وقت ہے، فضیلت کا وقت ہے، بابرکت وقت ہے، نہایت ہی اہمیت کی حامل یہ گھڑیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائیں، اس قرآن کریم کو ان کی زندگی میں اتار دے، عمل میں اتار دے، ان عالم بعمل بنائیں، ان کے والدین کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، ان کی دنیا کو بھی سنوار دے، ان کے استاذ محترم کی دین و دنیا کو اس کے ذریعے آباد فرمائے، ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، ان کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمارے ادارے کے تمام ہی اساتذہ کے لیے، بالخصوص ہماری انتظامیہ کے لیے، ہمارے حضرت اقدس محتمم صاحب دامت برکاتہم کے لیے، ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہیں اور حضرت نے پوری زندگی ادارے کے لیے، ہمارے کاموں کے لیے اور ہمیں تاکہ فراغت کے ساتھ ہم پڑھا سکیں اس کے لیے پوری زندگی سفر میں وقف کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائیں، حسنات میں بھی برکت عطا فرمائیں۔ استاذ محترم ہی سے ہم بصد ادب درخواست کریں گے کہ آج دعا آپ ہی کرائیں گے۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ کمزوریوں کو معاف فرما، اے اللہ بدعمالیوں کو معاف فرما، اے اللہ ان طالب علموں نے جو کوشش اور محنت کی ہے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ ان کو پوری زندگی قرآن پر عمل کرنا نصیب فرما، پوری زندگی ان کو قرآن کو یاد رکھنا نصیب فرما، اے اللہ قرآن احکام پر عمل نصیب فرما، قرآن سے محبت نصیب فرما، اے اللہ قرآن کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم سب کی بخشش فرما، اے اللہ ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ منتظمین کو بھی اے اللہ جزائے خیر نصیب فرما، اے اللہ ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر برائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ آخری سانس تک قرآن کی خدمت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ آخری سانس تک قرآن کی خدمت ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ان طالب علموں کو بھی قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان کو ترقی نصیب فرما، اے اللہ ان کی علم میں برکت نصیب فرما، اے اللہ ہر برائی سے حفاظت فرما، اے اللہ تمام نافرمانی کو معاف فرما، اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو مرحومین ہے اللہ قرآن کی برکت سے ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ نافرمانیوں کو معاف فرما، اے اللہ شیطان کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرما، نفس کے دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرما، آخرت کا فکر ہم سب کو نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے بارگاہ الہی میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا طفیل میں قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔